بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج 25 ربیع الثانی منگل کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کی یہ تسبیح پڑھ لے گا، آج کے دن اس کی نسلیں رنگی جائیں گی۔ آج دولت، عزت، شہرت، کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ آج نہایت ہی چھوٹا سا عمل ہے اور اس کو کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن کس طریقے سے کرنا ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے اور اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ جائے اور آپ کو اس وظیفے کا مکمل فائدہ حاصل ہو جائے۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ان کی مالی پریشانی، مالی حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے، تو آپ نے اس تسبیح کو آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن ضرور کر لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دیں گے، ہر پریشانی سے بچائیں گے، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھیں گے۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ اس شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی جو آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا یہ مجرب اور مستند عمل ہے۔ جو شخص یہ عمل کر لے گا، کاروبار ہو یا تجارت ہو، اس کو دگنا نفع حاصل ہوگا۔ اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو سونا بن جائے گی۔ اگر آپ یہ عمل آج کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آج جان پہچان کے لوگ آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ اس عمل کو خود ہی کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور پھر آپ خود یہ وظیفہ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میرا اتنا رزق کشادہ ہو گیا ہے کہ میں خود بانٹنے والا بن گیا ہوں۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے۔ آپ کے نوکری کے مسائل ہوں، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، گھر میں رشتوں کے مسائل ہوں، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور کہیں رشتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشتے خود چل کر گھر کی دہلیز پر آئیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا مستند ہے کہ فوراً اثر کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، راہ زنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو رب تمہارا سارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خوشی کا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ انہیں جتنی بار بھی دہرایا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ قرآن پاک انسان کو ہمت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، اپنے اللہ کا تابع دار بن جانا چاہیے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔
اور رب کے احکامات کو ماننا چاہیے، اللہ کے نام کی تسبیح کر کے اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ ناظرین، آج اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام جو شخص پڑھ لے گا انشاءاللہ غنی ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو ایسے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اس کو جو پڑھے گا، جس کی تکرار کرے گا اور اللہ سے ان دو ناموں کی وجہ سے جو مانگے گا، اللہ اس کو غیب سے، خزانہ غیب سے اتنی دولت، اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کشائش عطا فرمائیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی ساری تنگیوں کو دور کر دیں گے۔ جو شخص یقین، دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کو آج کر لے گا، اس کی جھولیاں بھر جائیں گی، اس کی زندگی کی تمام ناکامیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ نے اب اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے آج 25 ربیع الثانی منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا جب آپ کو جس طرح سے ٹائم میسر ہو آپ اس وقت یہ عمل کر لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کا تحفہ بیچنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت اور اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو یا رزاقو، یا غنیو کی تکرار کرنی ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 111 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی اور 11 مرتبہ علیحدہ سے آپ اس کو پڑھ لیں۔ 111 مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اتنی مرتبہ آپ نے عمل کے اختتام میں پڑھ لینا ہے، تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے، پھر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ اصل مقصد اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اور رب کے حضور آپ کی نیت اور خلوص چاہتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حضور نیت سے اپنے توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ آپ 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، کوئی سا بھی استغفار کر لیں، آپ چاہیں تو تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ نے رب کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اللہ کو سنانی ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش رہتا ہے، مایوس انسان ناقص الایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، ہمیشہ پر امید رہنا ہے، دعا کرنی ہے، دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دوراہا جہاں ایک ہستی ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے، جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار ہے، اس لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے رب پر کامل یقین اور امید رکھنی ہے، اور یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کو وہاں سے غیب سے آپ کی پریشانیوں کو حل کرے گا کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے، مقدر سنور جائے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کم از کم ایک مرتبہ اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کریں، اور جب تک آپ کی حاجت مکمل نہیں ہوتی آپ اس عمل کو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی مرادیں بر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے، ساری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو دور کرے، ہم سب پر اپنا رحم اور کرم کرے، ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور کرے، اور جو انسان بیماری میں
مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی نصیب کرے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی پریشانیوں مصیبتوں کو حل کر دے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔